قرآن نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو لوگ اسے نصیحت نامہ سمجھتے ہیں، ان کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ تو یہ دلی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن کریم کو موعظت سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن کریم کو ہم نے موعظت نصیحت حاصل کرنا چاہیے جس کتاب سے، اس کو ایسی کتاب سمجھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم اس سلسلے میں بڑے مجرم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالی نے ہمیں جہاں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، وہیں سب سے بڑی نعمت ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کی تقریباً 6666 آیتیں 114 سورتوں کی شکل میں نازل فرمائی ہیں۔ ابھی 10 نمبر کی سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 57 ہمارے سامنے تلاوت میں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے، یہ تمہارے دلوں کے روگ کا علاج ہے اور تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور اللہ کی جانب سے بہت بڑی رحمت ہے۔ محترم حاضرین کرام، ذرا ہم غور کریں کہ یہ قرآن کریم تقریباً 1450 سالوں سے ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، موعظت، یعنی اس قرآن سے تمہیں نصیحت حاصل کرنا ہے۔ قرآن نے جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اس سے رک جاؤ۔ اور اسی بات کی وضاحت ایک جگہ یوں کی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دیں ان پر عمل کر لے جاؤ، اور جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ۔ قرآن کے نزول کا مقصد موعظت بتایا گیا، نصیحت نامہ۔ بے شک جو لوگ قرآن کو نصیحت نامہ سمجھتے ہیں اور اس انداز سے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگیوں میں ایک اچھی تبدیلی آتی ہے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو لوگ اسے نصیحت نامہ سمجھتے ہیں، ان کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ قرآن نے ایک مقام پر یوں تذکرہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب قرآن کی آیتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، تو تم دیکھو گے کہ حق کے سمجھ لینے کے بعد ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں شہادت دینے والوں میں شامل فرما لے، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ دلی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن کریم کو موعظت سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن کریم کو ہم نے موعظت نصیحت حاصل کرنا چاہیے جس کتاب سے، اس کو ایسی کتاب سمجھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم اس سلسلے میں بڑے مجرم ہیں، بڑے گنہگار ہیں۔ ہم نے قرآن کے نزول کے مقصد کو فراموش کر دیا، اور قرآن کی یہ شکایت ہمارے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ لڑائی جھگڑا، حجت و تکرار، بس ذرا سا ماحول بدلا، اٹھا اللہ کے کلام کو کہہ دے میں تیری بات کو مان جاؤں گا۔ افسوس، ہم نے قسم کھانے کے لیے اس قرآن کو استعمال کیا ہے، لیکن موعظت نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو نہ سمجھا ہے، نہ اس انداز سے اپنی زندگی میں اسے لانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم اپنے نزول کے نہ مقصد نزول کو یوں بیان فرماتا ہے، کتاب مبارک انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، یہ تمہاری طرف اس لیے نازل کی گئی تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ ذرا ہم غور کریں کہ کب ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے کہ اللہ کی کتاب سے اس عنوان سے چمٹ جانے کی کوشش کریں گے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک تقریباً 8 دن گزر گئے، اللہ کے کلام سے ہماری وابستگی کیا رہی؟ قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کا جذبہ کتنا موجزن ہوا؟
اور قرآن کے ساتھ ان 8 دنوں میں ہمارا برتاؤ کیا رہا؟ ہم تو رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم جمعہ والے مسلمان بننا چاہتے ہیں، اور بس رمضان کا مبارک مہینہ آیا کہ مسجد کی 4 دیواری ہم سے بھر جاتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اطمینان سے کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی، بڑی رحمت والی ہے، خدا حافظ۔ اب زندگی رہی تو اگلے سال پھر جھوم جھوم کر تمہاری تلاوت کریں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم کے نزول کے دوسرے مقصد کو یوں بیان کیا گیا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے روگ کا علاج ہے قرآن، دلوں کے روگ کا علاج۔ ہمیں یہ سبق تو یاد رہا کہ قرآن شفا ہے اس کی آیتیں، الحمدللہ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مختلف آیات کی وہ تاثیر ہے جسے پڑھیے، دم کیجئے اور انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ باتیں ثابت ہے۔ لیکن یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، تم اپنے دلوں کے روگ کا علاج اس سے کرو۔ دلوں کا روگ کیا ہے؟ جھوٹ، دلوں کا روگ، دھوکہ دینا، ٹوہمے پڑنا، کسی کا لیا تو دینا ہی نہیں، رشتہ داروں سے جڑ کے نہ رہنا، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کی خبر گیری نہ کرنا، اجتماعیت سے اپنے آپ کو جوڑ کر نہ رکھنا، غصہ دکھانا، یہ اور اس طرح کی ایک فہرست ہے جو ہمارے دلوں کا روگ ہے۔ اس کا علاج ہمیں قرآن سے تلاش کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے قرآن سے اس کا علاج تلاش کیا؟ نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج بھی یہ روگ ہم میں پایا جاتا ہے، اور پھر صورتحال یہ بنتی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بھی لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل اور خوار بھی کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے نزول کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے، نہیں اپنائیں گے، تو جو ذلت و رسوائی ہے اور جو گھروں کے ماحول میں بے چینیاں ہیں، اور نہ مسجد کی چہار دیواری میں سکون، نہ محلے میں سکون، نہ گھر میں سکون، اور نہ اس طریقے سے ہم غور کر لیں سکون نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، اور ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دلوں کے روگ کا ہم نے علاج نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے، یہ بات جب بتا دی گئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم اور اس کا نچلا درجہ، اس میں منافقین۔ منافق کون؟ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام والا کہتے ہیں، اور عمل سے اس بات کا ثبوت نہیں دیتے، تو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہلاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں کا جب تذکرہ فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی آیت المنافق ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں، اور 3 نشانیوں کا جب تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا اذا حدث کذبا، سب سے پہلی نشانی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ دل کو تسلی دینے کے لیے اگر اتنا نہ بولا جائے تو کام ہی نہیں چلے گا،
یہ ہے ہمارا اطمینان، اور منافق کی یہ ہے نشانی۔ اور دوسری نشانی منافقین کی جو جہنم کے نچلے درجے میں لے جانے والی ہے، وہ کیا بتائی گئی؟ وہ یہ بتائی گئی کہ امانت رکھی جاتی ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ امانت روپیہ ہی پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ کسی کا عیب بھی اگر ہم نے دیکھا وہ بھی امانت ہے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ لوگوں کے عیوب کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صبح صبح بتا دیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑی معلومات اس کو رہتی ہے۔ بڑے پیٹ میں ہمارے درد ہو رہا رہتا ہے جب تک کسی کو ہم بتا نہ لیں کہ ایسا ایسا ہو گیا، کچھ خبر ملی کیا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ منافقین کی نشانیاں ہیں، اس سے بچانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ایک روایت میں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو فوراً گالی گلوچ پر آ جاتا ہے۔ ہمارا غصہ، ہماری بے اعتدالی آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا سا کچھ ہوا تو غصے میں گالی سے ہماری گفتگو کی شروعات، بلکہ اب تو مذاق میں گالی کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب بلایا بھی جاتا ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بات جو بتائی گئی کہ منافقین کی نشانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یہی اصل میں دلوں کے روگ کا علاج ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کے روگ کا علاج۔ اور تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی گئی، وَہُدیٰ، یہ کتاب قرآن کریم تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب، راستے اسی سے ملتے ہیں۔ اور یہ بات بتائی گئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو ٹھیک ٹھیک سچے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ذرا ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھیں کہ کیا ہم قرآن کو ٹھیک ٹھیک سچے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم راستہ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا راستہ رسم و رواج سے جڑا ہوا ہے، وہاں ہے ہمارا راستہ۔ ہمارا راستہ برادری میں جڑا ہوا ہے، ہمارا راستہ علاقائیت سے لگا ہوا ہے، ہمارا راستہ انا میں کھو گیا ہے، انا میں فنا ہو گیا، اور ہم اپنی انا سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن ہے جو تمہیں ٹھیک اور سچے راستے کی طرف بلائے گا۔ میاں بیوی کے مسائل ہوں، پراپرٹی جائیداد کے مسائل ہوں، بھائی بہنوں کا جھگڑا ہو، پاس پڑوس کے معاملات ہوں، تو سیدھا قرآن اور حدیث کی بجائے ہم کورٹ اور کچہری کی طرف فوراً پہنچتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ہدایت ہمیں یہاں ملنی ہے، لیکن اگر ہم یہاں ہدایت نہیں تلاش کریں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اجر و ثواب تو قرآن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کبھی ہم کو نہیں ملے گی۔ ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اور جب ہدایت نہیں ملے گی تو سیدھے راستے کی طرف ہم چل نہیں سکتے۔ امر بالمعروف کا راستہ کیا ہے، نہی عن المنکر کا راستہ کیا ہے، اس کا شعور بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہدایت، اور اگر ہمارے اندر ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو یاد رکھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعائیں کرنا اور قرآن کریم سے ہدایت کے راستے تلاش کرنا، یہ مومن کی شان ہونا چاہیے۔ اور ہدایت ہی اگر نہیں ملے گی تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین کرام، قرآن کریم کے نزول کے بارے میں یہ بات کہی گئی، رحمہ، یہ رحمت ہے، سر تا سر رحمت والی کتاب، جس نے ہم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے رحمت ہے، تمہیں خوشی منانا چاہیے، یہ سب سے بڑی نعمت تم کو ملی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس نے اس کتاب میں تمہیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے یہ سب کے سب بتا دیا ہے۔ اللہ کی اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت میں کس طرح کس راستے سے جائیں گے وہ بھی بتا دیا، اور اس کتاب میں جہنم کے راستوں سے کیسے بچا جائے گا یہ بھی بتا دیا۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ محترم حاضرین کرام، ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ واقعی قرآن سے جب انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں بنانے اور سنوارنے کی فکر کر لی، تو اللہ کے یہاں جو رجسٹر اور نامہ اعمال پہنچتا ہے اس میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تاخیر سے آئی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، آج تم بڑی تاخیر سے آئی ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے میں گزر رہی تھی، آپ کے ایک صاحب اللہ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کے جذبے سے ایسے سرشار نظر آ رہے تھے کہ یہ ادا مجھے بڑی بھلی لگی، اور کچھ دیر کے لیے میں وہاں پر رک گئی۔ قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر جن پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا عائشہ چلو مجھے بھی اس مقام تک لے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور آپ کے کانوں میں اللہ کے کلام کی وہ آیتیں رس گھول رہی تھی۔ آپ نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو قرآن میں اتنے زیادہ گم ہو کر محظوظ ہو رہے تھے۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحمدللہ الذی خلق فی امتی مثلک۔ سالم، اللہ کا شکر ہے تمہارے جیسے لوگوں کو اللہ نے میری امت میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کاش ہم بھی قرآن سے ایسے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والے بنے، تو جب فرشتے ہمارے نامہ اعمال کا رجسٹر اللہ کی جناب میں لے کر پہنچ رہے ہوں گے تو وہاں صدیق اکبر نامی مسجد جو مولوی کمپاؤنڈ میں ہے وہاں کے مصلیوں کا نام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا مزاج بنائیے، ایسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے، تو واقعی قرآن کے نزول کے مقصد کو ہم اور آپ سمجھ لے جائیں گے۔ اگر آج بھی ان باتوں پر عمل ہم نہیں کر سکتے
تو ہمیں اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں قرآن کی یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، مجھ کو پڑھ، میں تیری روح تیری جان میں ہوں، اور فائدہ کیا ہے جو رکھا ہوا جزدان میں ہوں؟ قرآن جب ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہو اور ہماری طبیعت اس جانب نہیں لگتی تو ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں کے تذکرے کے طور پر کہ تم دیکھو گے ایک وقت آئے گا لوگ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن اس کی آیتیں ان کی حلق سے ایک انچ نیچے نہیں اتر سکے گی۔ اللہ اکبر، کتنی دھوم ہے تلاوت آیات کی، اور جب احکامات کی بات، عمل کی بات آئے تو ہم کورے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، یہ کیسے لوگ ہیں جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واقعی ہمارے دلوں پر تالے لگ گئے اور خیر اور شر کی ساری تمیز ہم نے کھو دی، اور ہم نے بس یہی سمجھا کہ مسجد کی چہار دیواری میں آئیے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیجئے، اور اس کے بعد جب چہار دیواری سے چلے جائیں تو ان خرافات کے حوالے اپنے آپ کو لگا دیں، اور یہ مزاج بن جائے کہ بس یہ عبادات کا اہتمام ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنے نجات کے راستوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ یقین جانیے جب ہم اس طریقے سے اپنے راستوں کو تلاش کریں گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آخری بات، ایک صاحب انہوں نے اپنی زندگی کا تذکرہ کیا، قرآن میں ہے، قرآن میں جس بات کا تذکرہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ تو ایک صاحب اپنی دولت کا تجزیہ کر رہے تھے، بڑے ارب پتی کھرب پتی ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دولت کے کئی دور دیکھے لیکن سچی خوشی مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے تعلیم حاصل کی اور کروڑوں کمائے لیکن مجھے سچی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ان کروڑوں اربوں کھربوں سے حویلی اور آسائش کی ساری چیزیں خرید لی، تب بھی مجھے اپنی دولت سے سکون حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بڑی بڑی کمپنیوں کو میں نے ہائر کر لیا، کروڑوں اس میں بھی لگا دیے، لیکن تب بھی مجھے اپنی دولت کی سچی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک دن چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ میرے ایک ساتھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محترم آئیے، آپ کی دولت کی سچی خوشی کا راستہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے۔ کہا آپ اپنی دولت سے ویل چیئر خریدیے اور میرے ساتھ چلیے، جو معذورین کی بستی ہے، معذور بچوں کا ہاسٹل ہے، انہوں نے کئی سو ویل چیئر خریدی اور ان صاحب کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں محترم، آپ چلیے اپنے ہاتھوں سے ویل چیئر ان معذوروں کو دیجئے تاکہ دولت کی سچی خوشی آپ کو حاصل ہو۔ دونوں پہنچتے ہیں، معذور بچے ایک ایک کر کے پکارے جاتے ہیں، وہ آتے اپنی ویل چیئر کو لیتے اور تیزی سے اپنے چاک کو گھماتے ہوئے اس میدان میں جھومنے لگتے۔
کیا خوشی ان بچوں کو ہوئی ہوگی کہ انہی میں ایک معصوم بچہ اپنی ویل چیئر لیے ہوئے ان صاحب کے ہاتھ کو آ کر پکڑ لیتا ہے. تو ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے. انہوں نے بچے کی طرف دیکھا اور پوچھا بیٹا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو بچہ مسکراتا ہوا ان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے محترم مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میں قریب آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو پہچاننا چاہتا تھا تاکہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے سامنے آپ کا سچا تعارف کرا سکوں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا آج میں نے اپنی دولت سے سچی خوشی حاصل کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آج تک ہم نے قرآن پر جو ظلم کیا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. سچی توبہ کرتے ہوئے قرآن کا حق ادا کرنے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا.